ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ظاہری طور پر ولادت ہوئی یہ وہ مہینہ ہے، جو ظاہری طور پر ولادت ہوئی یہ اس کا مہینہ ہے، تو اس لیے ختم نبوت کے اوپر تھوڑا سا بات ضرور کرنی چاہیے، اس کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جو آیات کریمہ کی تلاوت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، یہ سورۃ الاحزاب 56 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ بیسیکلی جب کسی بھی انسان نے بات کرنی ہوتی ہے اور اس بات کو وہ کہتا ہے کہ یار یہ بات کرو، یہ کام کرو، کسی کمپنی کا مالک ہے، کسی ملک کا وزیر اعظم ہے، بادشاہ ہے، whatever جو بھی ہے، تو وہ اپنی بات اپنا ڈائریکشن دیتا ہے۔ کسی آفس کا باس ہے، وہ کہتا ہے بھائی یہ کام کرو، وہ کام کرو، یہ کرو، وہ کرو، وہ انسٹرکشن دیتا ہے۔ لیکن جب اس نے کسی بات میں زور دینا ہوتا ہے اور وہ ضرور کروانی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے بھائی میں بھی یہ کرتا ہوں، تم بھی ضرور کرو۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی مومنو تم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھی بھیجا کرو۔ حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حدیث پاک، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی آدم علیہ السلام کا بشری وجود بھی نہ بنا تھا، ابھی آپ بشری وجود میں نہ آئے تھے، اس وقت بھی میں خاتم النبی لکھ دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو آپ کو سرزمین ہند میں اتارا گیا۔ اس وقت یہ ایریا بہت بڑا تھا، سری لنکا بھی ساتھ شامل تھا، آج کل وہ ایریا سری لنکا ہے، وہاں پر اتارا گیا تو وہاں پر نہ کوئی بستی تھی نہ کوئی انسان تھا، چونکہ اما ہوا کو تو سرزمین عرب میں اتارا گیا تھا، دور بہت تھی، فاصلہ بہت تھا، تو آدم علیہ السلام کو بوریت محسوس ہوئی، اجنبیت محسوس ہوئی، بہت زیادہ بوریت محسوس ہوئی۔ جب بوریت اور اجنبیت محسوس ہوئی، چونکہ نہ کوئی انسان تھا نہ کوئی بستی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی قریب ذات ہے اس سے اپنے نبی کی، اپنے آدم کی بوریت اور اجنبیت جو ہے وہ برداشت نہ ہو سکی۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل جائیں اور جا کر اذان پڑھیں تاکہ میرے آدم کی بوریت ختم ہو، اجنبیت ختم ہو۔ تو جب آپ نے اذان پڑھی اس قرۂ ارض پر، جو سب سے پہلے اذان پڑھی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھی۔ جب پڑھا اللہ اکبر، پھر پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، جب پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آدم علیہ السلام فرمایا جبرائیل رک جائیں، ذرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ یہ محمد یہ کون ہے؟ یہ کون سی ہستی ہے؟ کیونکہ نام تو آدم علیہ السلام نے پڑھ رکھا تھا، تو پوچھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، اور یہ آپ کی نسل سے ہیں، آپ کی ذریت سے ہیں، آپ کی نسل سے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب ختم نبوت کا اعلان کر دیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے
جب ختم نبوت کا اعلان کر دیا، بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، تو پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ختم نبوت کا اعلان کیا۔ ان الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الخصائص الکبریٰ میں اللہ تعالیٰ نے اس صحیفے میں جب وحی نازل کی، فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کی اولاد میں قبائل در قبائل آتے جائیں گے، یہاں تک کہ نبی امی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور وہ خاتم النبیین ہوں گے، سید المرسلین ہوں گے۔ ایک اور جگہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا معافی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے معاف فرما دے، اللہ پاک مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ پاک فرمایا اے جبرائیل آدم علیہ السلام، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے پتا کہ یہ محمد کون ہے، یہ محمد کون ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ ہماری تعالیٰ تیری ذات پاک ہے، اللہ تعالیٰ تیری ذات پاک ہے۔ مجھے یوں پتا چلا کہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے عرش کا دیکھا، تو عرش پر تیرے نام کے ساتھ، تیرے کلمہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تھا، تو میں سمجھ گیا کہ یہ یقیناً بہت بڑی ہستی ہے، یہ تیرا کوئی محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، یہ تیری اولاد میں نبی ہے، یہ تیری اولاد میں سے نبی ہے، یہ تیری تمام امتوں کے بعد اس کی امت سب سے آخری امت ہے، اور یہ نبی تیری سب نبیوں کے بعد نبی ہے، لیکن یہ آخری نبی ہے، لیکن یہ سید المرسلین ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ پاک فرمایا اے آدم علیہ السلام، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا، میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو میں آپ کو پیدا کرتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرمایا آدم علیہ السلام، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ تو ثابت ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات پاک ہے وہ وجہ وجود کائنات ہے، وہ وجہ وجود کائنات ہے۔ ایک اور حدیث صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، صحیح میں ہے، کثرت کے ساتھ اس کا بیان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علی علیہ السلام، آپ کی مجھ سے وہی نسبت ہے۔ ہم بار بار ختم النبوت کی بات کر رہے ہیں، keep it in your mind، کہ علی علیہ السلام، آپ کی ذات جو ہے، آپ کا جو مجھ سے تعلق ہے وہی تعلق ہے، وہی رشتہ ہے، وہی پیار ہے، وہی تعلق ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام بھی نبی ہوئے، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہوئے، لیکن آپ نبی نہیں ہو، کیونکہ آنا خاتم النبیین لا نبی بعد، آنا خاتم النبیین لا نبی بعد، کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہاں پر بھی ختم نبوت کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رسولوں کا قائد ہوں اور فخر نہیں کرتا، میں رسولوں کا قائد ہوں اور فخر نہیں کرتا۔ فرمایا میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں اور فخر نہیں کرتا۔ رسولوں کے بارے میں فرمایا قائد ہوں رسولوں کا، اور نبی کے بارے میں فرمایا کہ میں ختم کرنے والا ہوں نبوت کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت جا چکی، نبوت ختم ہو چکی، اب صرف مبشرات باقی ہے۔ صحابہ کرام اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے نبی ذرا یہ تو بتائیں کہ یہ مبشرات کون ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبشرات میری امت کے نیک لوگ، میری امت کے نیک لوگ، مومن لوگ جو کہ نیک خواب دیکھیں گے، کیونکہ نبوت ختم ہو چکی، رسالت ختم ہو چکی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، مگر مبشرات باقی ہیں جو کہ نیک خواب دیکھیں گے اور انہیں نیک خواب آئیں گے۔ ایک اور جگہ پر ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا فاروق اعظم سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث پاک اس کی بڑی بڑی ہے، کتب حدیث پاک کی اس میں بڑی بڑی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خاتم النبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جگہ جگہ پر یہ فرمایا۔ امام بہقی سے روایت ہے اور امام طبرانی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ محمد بن عبدہا سے پوچھا گیا کہ آپ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے پیدا ہوئے، تو آپ کا نام محمد آپ کے والد نے کیسے رکھا، کیوں کر رکھا، جبکہ اس وقت کا نبوت کا اعلان بھی نہ ہوا تھا؟
تو آپ کے والد نے آپ کا نام کیسے رکھا؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے والد صاحب اور ان کے 3 دوست، میرے والد صاحب اور ان کے 3 دوست جو ہے وہ ان کے شام میں گئے، کاروبار کی نسبت سے گئے، کاروبار کرنے کے لیے گئے. جب وہاں پر گئے تو وہاں پر ایک بہت بڑا راہب ملا جو تورات کا عالم تھا، جو انجیل کا عالم تھا. اس نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں چاروں؟ انہوں نے کہا کہ ہم چاروں ملک عرب سے آئے ہیں. اس نے پوچھا آپ کا کس خاندان سے تعلق ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا قریش خاندان سے تعلق ہے. اس نے کہا جلدی جلدی آپ واپس چلے جائیں اپنے ملک، آپ جلدی جلدی اپنے ملک واپس چلے جائیں. کیونکہ میں نے کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ جو سید المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، وہ تشریف لانے والے ہیں. جو آخری نبی ہے وہ تشریف لانے والے ہیں اور وہ قریش خاندان سے ہوں گے اور عرب ملک سے ہوں گے. تو آپ قریش خاندان سے بھی ہو چاروں اور عرب ملک سے بھی ہو، اس لیے آپ فوراً اپنے گھروں کو چلے جائیں. وہ چاروں اپنے گھروں کو واپس عرب میں آ گئے. خدا کی کرنی کہ چاروں کے گھر بیٹا پیدا ہوا، چاروں کے گھر بیٹے پیدا ہوئے. انہوں نے کہا، محمد بن عبداللہ نے کہا کہ ہمارے چاروں جو والدین تھے انہوں نے محمد نام رکھا اس لالچ میں کہ شاید ہمارا بیٹا ہی آخری نبی ہو، وہی نبی ہمارا ہی بیٹا ہو. لیکن وہ جس کی گود کا موتی تھا وہ لے گئے، وہ جس کی گود کا موتی تھا وہ لے گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل الانبیاء من قبلی، میرے اور مجھ سے پہلے جو انبیاء ہو گزرے ان کی مثال ایسے ہیں کہ جیسے کسی شخص نے ایک بہت خوبصورت گھر بنایا، محل بنایا، لوگ اس کو آتے دیکھتے، لیکن اس کی ایک اینٹ چھوڑ دی، ایک کونے میں ایک اینٹ چھوڑ دی، وہ مکمل نہ کیا. لوگ آتے بہت تعریف کرتے کہ یہ بہت خوبصورت محل ہے، یہ ایک آخری اینٹ کیوں چھوڑ دی؟ اگر یہ اینٹ بھی رکھ دی جاتی تو وہ محل مکمل ہو جاتا. فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں اور وہ محل قصر نبوت تھا، وہ نبوت کا محل تھا. کیونکہ آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب میرے بعد کوئی نبی آئے گا کیونکہ میں نے نبیوں کو ختم کر دیا، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. صادق اللہ.